اس لیے ہمارے جو بچے لوگوں کو مسجدوں میں بلا کر سنت سکھاتے ہیں، میری دعائیں ان کے ساتھ، میری ساری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ ایک تلوار سے سارے فیصلے نہیں ہوتے، جب حملہ تلوار سے ہوگا تبھی تلوار کام آئے گی، لیکن جب حملہ قلم سے ہو تو تلوار رکھ کے قلم اٹھانا ہوگا۔ جب اکیلا حملہ عالم دین حملہ کر رہا تھا تو بچانے کے لیے سعد اللہ فاضل سامنے آئے، بچانے کے لیے شیخ اہل سنت سامنے آئے، مناظرہ ہوا۔ لیکن جب جاہل جماعت بنا کے آنے لگے تو عالم جائے گا مقابلے کے لیے۔ تو پھر یہی ہمارے مبلغین نقلی مبلغینوں کا چہرہ دکھائیں گے اور اہل سنت و جماعت کی سنت کو اور سنیت کو بچائیں گے، مسجدیں آباد کریں گے سجدوں سے۔ اگر اہل سنت اور جماعت کی بڑی تعداد مسجد میں جانے لگے تو امامت کا مصلی بھی پاک کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اب اگر مخالفت ہوتی ہے تو تم کائے کو گھبراتے ہو؟ مخالفت تو ہر مال کی ہوتی ہے، ہمیں نہیں ملا۔ سب سے آسان کام ہے دنیا میں، اور میں تو خانقاہ میں پیدا ہوا، خانقاہ میں رہا، فکر رضا کا سرمایہ میرے ساتھ ملا رہا اور اسی کو لے کے میں دنیا میں چلتا رہا۔ میں نے سنیت کے قلعے میں، توجہ سے سنیے گا، سنیت کے قلعے میں بہت بڑا گیٹ بنا رکھا ہے۔ ہاشمی نے سنیت کے قلعے میں بہت بڑا گیٹ بنا رکھا ہے، آؤ توبہ کر کے اندر۔ دروازہ ہم نے توبہ کا کھلا رکھا ہے، آؤ۔ ہمارے باپ دادا یہی کرتے رہے، دروازہ کھلا رکھتے تھے، اندر۔ غریب نواز نے دروازہ کھولا، 90 لاکھ اندر آ گئے۔ مخدوم سیملانی نے دروازہ کھولا، 10 لاکھ اندر آ گئے۔ یہ پتہ نہیں کہاں کے لوگ ہیں جو سنیوں کو نکال رہے ہیں۔ ہمیں بدعقیدوں کو سنی بنا نہیں پاتے ہو، سنیوں کو بدعقیدہ بناتے پھرتے ہو۔ اگر اندر آنے کے لیے کوئی دروازہ نہیں رکھا، کیوں نہیں رکھا؟ اب بھگانے کے لیے بہت بڑا گیٹ بنا لیا۔ فلانا شیخ الحدیث سنیوں کا ہے، نہیں سنی نہیں ہے۔ وہ فلانے مبلغ، نہیں سنی نہیں ہے۔ کتنے سنی ہیں انڈیا میں؟ صرف 2.5 سنی ہے۔ ابے تم کہاں کا مال ہو؟ توبہ کا دروازہ بند کرنے کا نہ آپ کو حق ہے، اللہ چھوٹی موٹی باتوں پر اسلام و سنیت سے نکالنے کا کوئی شرعی حق ہے۔ سنی سنائی باتوں کو ماننا قرآن نے منع کیا، اور آپ سنی سنائی باتوں پر فیصلہ کر کے قرآن سے تو آپ نے انحراف کیا۔ قرآن کہتا ہے جب کوئی بات سنو تو تحقیق کرو، تم نے تحقیق کیوں نہیں کیا؟ جب قرآن پہ تیرا عمل نہیں ہے تو تجھے کیوں نہ باہر کر دیا جائے؟ کانا پھوسی منع ہے، سنی سنی باتوں پہ فیصلہ کرنا سنی سنائی پر منع ہے، ظن و گمان اور اندازے پر بات کرنا منع ہے۔ بعض ظن گناہ ہیں، قرآن میں ہے۔ بعض ظن اسم سے اسم گناہ ہے، بدگمانی حرام ہے۔ ہم سے ہمارے مرید نے کہا ہے نا، جبریل امین نے نہیں کہا ہے۔ کیا مرید جھوٹا نہیں ہو سکتا؟ پوسٹ مارٹم کیا کرو جب کسی عالم دین کے خلاف کوئی بات کرے، تم سے پوچھو۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ سنی سنائی باتوں پر علامہ مدنی میاں، علامہ اظہری میاں یا کسی بھی سنی عالم کے خلاف لفظ بولنا۔ تم کون ہوتے ہو مولانا الیاس قادری کے خلاف بولنے والے؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ کون سا عمل ان کا ہے جس نے دین و سنیت سے انہیں نکالا ہو؟
اگر اللہ اس کے رسول نے نہیں نکالا تو تم کون ہوتے ہو نکالنے والے؟ ثبوت دو. مجھے جو کہنا تھا تم نے کہا، میں نے کبھی صفائی نہیں دی کیونکہ میں سمجھ رہا تھا یہ آخرت کا سرمایہ ہے. لیکن اگر کسی اور عالم دین کو کہو گے، چاہے وہ مولانا ظہیر الدین خان صاحب ہو، چاہے مولانا الیاس قادری ہو، ہم آپ سے ثبوت مانگیں گے. یہ لمبی داڑھی، یہ تقوی، یہ عدل اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ یہ تو سننے لائق ہے بھی کہ نہیں. بات بعد میں تحقیق ہوگی، پہلے تیرا ہی حساب ہوگا. فاسق مولن کی دی ہوئی خبر پر عالم دین کی توہین کرنا شرم نہیں آتی؟ خدا کے سامنے جب مسجد میں کھڑے ہوتے ہو تو کہتے ہو پیچھے اس امام کے منہ میرا ترو کعبہ شریف کے پیچھے بڑے بڑے سیٹ ہو، بڑے بڑے تم متولی ہو، ٹرسٹی ہو، مگر جماعت میں بولتے کیا ہو؟ پیچھے اس امام کے. شرم نہیں آتی؟ فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں پیچھے اس امام کے. اور جیسے نماز ختم ہو جاتی اپنے پیچھے پیچھے امام کو لے جاتے ہو. نوکر سمجھتے ہو، غلام سمجھتے ہو، امام بھی کہتے ہو، غلام بھی سمجھتے ہو. بدلو اپنی روش کو. زندہ قوموں کی پہچان یہ ہے کہ مذہبی رہنماؤں کو بلندی پہ رکھتے ہیں تاکہ ابھی یہ مسلک کی بات چل رہی ہے. کسی آپ مسلک اہل سنت کیوں نہیں کہتے؟ مسلک اہل سنت ہے. ابے سنت ہی تو ہماری پہچان ہے، اور جو سنت پھیلائے اسی پہ تو بندہ قربان ہے. ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے امیر جماعت مولانا الیاس قادری کے بارے میں. میں نے کہا میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ کاٹھیا واڑ کا پروڈکشن ہے، میں مدینے کا. لیکن جس مدینے کو چھوڑ کر ہمارے باپ دادا انڈیا میں اسلام پھیلانے آئے، وہ پورا مدینہ میں نے الیاس قادری کے سینہ میں دیکھا. مدینہ مدینہ کرتا رہتا ہے، بقی میں لیٹنا چاہتا ہے، صحابہ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہے. اور جب وہ فیضان پہ اترتا ہے تو اپنے فیضان خاندان نہیں پیش کرتا، فیضان سنت پیش کرتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابے یار تو پھر لوگ برا کیوں کہتے ہیں؟ اچھا کرتے ہیں جو برا کرتے ہیں. اچھوں کو کب برا نہیں کہا گیا؟ شہزادہ خلیفہ اعلی حضرت محدث اعظم ہند زیب آستانہ عالیہ کچھوچا شریف غازی ملت خطیب اہل سنت حضرت مولانا سید محمد ہاشمی میاں اشرفی جیلانی دامت برکاتہم العالیہ نے دعوت اسلامی کے بارے میں تاثرات دیتے ہوئے کچھ یوں ارشاد فرمایا. ایک ایسی ذات کو چننے کا شرف حاصل ہوا کچھ لوگوں کو جس نے دعوت اسلامی نام کی ایک بنیاد ڈالی، تنظیم ڈالی، اور امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری کو اول صف کے علماء نے اس دور کے منتخب فرمایا براہ راست علماء کی ہدایات کی روشنی میں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بیان کردہ مسلک کی روشنی میں. امام احمد رضا نے عقائد و نظریات کی جو اسلامی اور سنی نظریاتی تشریح کی، ان تمام تشریحات کے ساتھ افکار رضا کو لا علم عوام میں پھیلانے کا جو کام آج دعوت اسلامی کر رہی ہے، اس سلسلے میں تو سب سے پہلے میرے برادر گرامی شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں صاحب سجادہ نشین آستانہ محدث اعظم ہند نے تو باقاعدہ کتاب لکھی اور تمام اوہام اور خفا کا ازالہ فرمایا. میں 40 سال سے سنیت، اس کی حقانیت کا پرچار کر رہا ہوں. 40 سال سے امام احمد رضا کی فکر کو دنیا کے 35 ملکوں میں لے جا چکا ہوں، دنیا کے 5 براعظم میں لے جا چکا ہوں. میں بڑا مطمئن ہوں کہ جو خوشبو اعلیٰ حضرت نے پھیلائی ہے وہ مولانا الیاس قادری میں بتمام و کمال موجود ہے. عشق رسول،
تمنا مدینہ، محبت میں ڈوبا ہوا ایک مزاج. نہ صرف یہ کہ مولانا الیاس قادری صاحب سلسلے عالیہ قادریہ رضویہ کے خلیفہ ہیں، اس بنیاد پہ نہیں کہ وہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں یا اعلیٰ حضرت کے خلیفہ کے مرید ہیں. قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین صاحب حاجر مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سب اوصاف حمیدہ سے تو ان کی شخصیت بڑھ جاتی ہے. سنت پھیلانے کا جو جوش، اور جوش میں جو ایک بہت ہی خوبصورت ہوش، وہ سب سے پہلے سنت اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرو. سب سے پہلے وہ سنت کے سانچے میں اپنے کو ڈھالتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ سنت پر عمل کرو. اس کی تاثیر کا کوئی جواب نہیں. میں دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ اسے حسد حاسدہ سے بھی بچائے، آشوب روزگار سے بھی بچائے. مولانا الیاس قادری کے علم عمر میں برکت عطا ہو، اور اہل سنت و جماعت کو فیضان سنت سے فیضیاب ہونے کا شرف عطا فرمائے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. کوئی کچھ کہے اس کی آپ پرواہ نہ کریں. غلط فہمی کو دور کرنے میں خانقاہ اشرفیہ پچھوچے مقدسہ نے ایک تاریخی قدم اٹھایا، اور شیخ الاسلام والمسلمین رئیس المحققین علامہ سید محمد مدنی میاں نے دعوت اسلامی پر ایک کتاب لکھ کر ان تمام شکوک و شبہات کا ازالہ فرما دیا. دعوت میں بھلائی ہے، بھلائی میں ایثار و قربانی کے بغیر ممکن نہیں ہے. عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ کا مسلک وہی ہے جو اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے، پھر کسی کی پرواہ نہیں. آپ کا مذہب وہی مذہب ہے جو حنفیت ہے، فتاوی رضویہ جس کی شہادت ہے، بہار شریعت جس کی گواہ ہے، عالمگیری اور شامی جس پر ثبوت ہے. آپ اسی حنفیت پر عمل کرتے رہیں. میں چاہوں گا کہ دعوت اسلامی اور آگے بڑھے اور تمام سنیوں کو سنت کے سانچے میں ڈال کر عملاً سنی بنائے. عملاً اعتقاداً تو الحمدللہ وہ ہے، عملاً بھی نظر آئے. وہ جب چلے تو پتہ چلے کہ کوئی رسول کا دیوانہ جا رہا ہے. اس کا لباس، اس کا طور و طریقہ، اس کی نشست و برخاست، اس کا اٹھنا بیٹھنا سنت کے سانچے میں ڈھلا. میں اسی لیے تمام اہل سنت کو میری اپیل ہے کہ وہ اپنے نوجوانوں کو اس طرف متوجہ کریں اور مدنی قافلے میں حصے دار بنائیں، تاکہ جب وہ لوٹ نکلے تو بیٹے عالموں سے پیار ہے ہم کو، عطار سنی عالموں سے پیار ہے انشاءاللہ. ہماری خوش نصیبی کے سادات کرام ہمارے یہاں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ان کا آنا ہمارے لیے مزید باعث برکت بنائے. ان کے بیانات سنتے رہتے ہیں، زیارت ہوتی رہتی. آج ظاہری آنکھوں سے بھی زیارت اللہ عز و جل کو حاسدوں سے، دشمنوں سے، ان کی آل اولاد کو سب کو محفوظ فرمائے. اور وہ دعوت اسلامی جس کی بنیاد امیر اہل سنت ابو البلال مولانا الیاس قادری رضوی ضیائی مدد اللہ العلی نے پاکستان میں قائم کیا. میری زندگی میں اکیلی جماعت دعوت اسلامی ہے، اور اکیلی ذات الیاس قادری کا جو کسی ایک شعبے کے ہاتھی نہیں ہے، زندگی کے ہر شعبے میں ہدایت. یہ جامعہ اتنی دقت و مشقت سے دعوت اسلامی نے برمنگھم میں کھولا ہے. یہ جتنی محنت کر کے آپ کو علم دے رہے ہیں،
اس علم کو غرور کی مکسنگ سے بچانا. خدا بندہ اس جامعہ کو، پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، نگرانی کرنے والوں کو، تعاون کرنے والوں کو مولا اپنی حفظ و امان میں، اپنے حفظ و امان میں کس گیا نے غیر میں مدنی چراغ روشن کرنے کی جو جلد و جہل ہو رہی والی کو مولا اسے فروزہ آگے دعوت اسلام ایسے ہی جھنڈا لہراتا رہے. اور امیر اہل سنت علامہ مولانا ابوالبلال محمد الیاس قادری نظری ضیائی مدد اللہ علیہ کی علم میں عمر میں برکت فرما اور زیادہ سے زیادہ ان کے رب طرف شکور و سلام علیکم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں اور مکمل بہترین سجدہ 10 انگلیاں قبلے کی طرف ہے، ناک اور اس کی ہڈی زمین پر ہے، ماتھا زمین پر ہے، دونوں گھٹنے زمین پر ہیں، پیر کی 10 انگلیاں مڑی ہوئی ہیں. سرکار کا مکمل سجدہ ہے جس میں یہ نہیں کہ انگوٹھا کھڑا ہے. مکمل جو دعوت اسلامی نماز پڑھانے کو جیسا سکھاتی ہے ویسے ہی سیکھو، بے شک سبحان اللہ، کیونکہ وہ سنت سے لبریز ہے. بے شک سچ ہے. وہاں زندہ باد زندہ باد. بہت خوب. اپنا نفع دیکھو، ادھر ادھر کی کیوں سنتے ہو؟ کیا بات ہے. تمہارا بیٹا سدھر جائے گا، سنی تو تھا ہی، اہل سنت پر عمل بھی کرنے لگے گا تو فائدہ تمہارے پریوار کا ہے یار. بے شک. اب شیخ اپنی دیکھ، کیا بات. دوسرے کے چکر میں ہم کھانا کیوں چھوڑیں؟ ہم سنت سیکھنا کیوں چھوڑیں؟ بے شک.